مالک و مولا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد سفر کا مہینہ جس کی آج 2 تاریخ ہے، اس کے بارے میں قدیم سے بہت سارے اشکالات، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا بہت پہلے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے دن ہیں اور ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا آ گیا ہے، زمانے کا خالق میں ہوں، دن رات کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو کبھی بھی زمانے کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ نحوست والے ہیں، منحوس ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اللہ کی وحی سے سرفراز کیے گئے، نبوت و رسالت کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رکھا گیا۔ پھر ایک بھاری ذمہ داری آپ پر آئی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ایک بھاری ذمہ داری ہم آپ پر رکھنے والے ہیں۔ وہ بھاری ذمہ داری انسانوں کو اللہ کے راستے پہ بلانا تھی، لوگوں کی باتوں کو سننا، برداشت کرنا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی گھر میں دعوت کرتے ہیں، خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں، افراد سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انہیں اللہ کی توحید کا سبق سناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کی ذمہ داری لگائی تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا نوحی الی، مگر ان کی طرف یہی پیغام، یہی وحی آئی کہ انسانیت کی طرف جاؤ اور انہیں میرا یہ پیغام سناؤ کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدون، میری ہی عبادت انسان کرے۔ یہ سب نبیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، توحید کا پیغام پہنچانا، اللہ کی وحدانیت کا درس دینا، یہ سب نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ اور سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری یہی تھی کہ انسانوں کو اللہ کی توحید پر لے آئیں، شرک کی غلاظتوں سے انسانوں کو بچائیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، جس طرح کہ یہود نے کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک آ گیا۔ مشرکین عرب نے کیا کہا؟ فرشتے
اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک آ گیا۔ یا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ دیتا ہے میں بھی دیتا ہوں، جیسے اللہ خزانے عطا کرتا ہے کوئی اور بھی خزانوں کا مالک ہے، جیسے اللہ اولاد عطا کرتے کوئی اور بھی ہے، جیسے اللہ سنتے ہیں بہت دور اپنے عرش معلیٰ پہ ہماری دعاؤں کو، پکاروں کو، التجاؤں کو، ہمارے الفاظ کو۔ ابھی الفاظ میں بھی ہم اپنے باتوں کو ڈھالتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہیں تو جانتا ہے، کوئی اور بھی ایسے سنتا، جانتا، دیکھتا، بولتا ہے، کوئی ایسے اور بھی ہماری باتوں کو سن رہا ہے، تو یہ اسماء و صفات میں شرک ہے۔ پہلا ذات میں، دوسرا صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ میری بات سنتے ہیں، کوئی یہاں سے لاکھوں میل دور اپنی قبر میں وہ بھی میری پکار کو سن لیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مجھ سے وابستہ اپنی قبر میں ہزاروں سالوں سے مدفون وہ بھی میری حالتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنانا ہے کسی کو۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی بھی مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اور بھی ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھ کو سن رہا ہے۔ وہ قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ہماری حالت پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے۔ جو قبروں میں دفن ہو چکے وہ آپ کی حالتوں سے بے خبر ہیں، وہ آپ کے معاملات سے بے خبر ہیں، وہ آپ کی حالتوں سے بے خبر ہیں۔ اور کیسا انسان دور چلا جاتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو اللہ رگ جہاں سے قریب ہے وہ میری سنتا نہیں ہے، اور جو 3000 کلومیٹر دور عبد القادر جیلانی کی قبر ہے اور جو فوت ہو چکے، دفن ہو چکے، وہ میری پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تو سنتا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی سنتے ہیں۔ جن پر موت وارد ہو چکی، جن کا جنازہ ہو چکا اور دعائیں ہو چکی، جن کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ جن کے لیے کہہ دیا گیا، ان کے لیے ہمارے ہاں تصور ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اور بعض ناہنجار تو اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اس سے آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے عرس میں آیا، لیٹ ہو گیا، تو ساتھ والے مریدوں نے کہا کہ حضرت صاحب قبر سے بار بار تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میرا فلاں مرید کیوں نہیں پہنچا۔ اچھا، جلدی سے قبر کی طرف گئے تو راستے میں عرس لگا تھا نا، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ایک خاتون بڑی خوبصورت لگی۔ اب دل میں اس کے بارے میں خیالات آنے لگے، بابا جی کے دربار پہ گئے، سلام کہا تو پیر صاحب کہنے لگے اوے کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا آپ کیسے جانیں گے؟ وہ قبر میں مدفون بزرگ جو بھی وہ سمجھ گئے کہ میرے مرید کے دل میں فلاں کے بارے میں، فلاں عورت کے بارے میں خیال آ گیا ہے، اور اس مرید سے پوچھ رہے ہیں قبر سے کہ تیرا اس کے کہا جی وہ تو فلاں کی غلام ہے۔ اچھا، اتنے میں اس کے مالک نے وہ عورت، وہ لونڈی دربار کی نظر کر دی تو کہا اب تو تیری ہو گئی، جا لے جا۔ یہ تصورات مسلمانوں میں، یہ تصورات، میں دوسری طرف بہت دور نکل گیا، اصل بات تو میں نے رکھنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی۔ یہ تو ہمارے عجم میں تصورات آ گئے، اسلام لانے کے بعد ایسے تصورات آ گئے۔ عرب بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو، اور دیوی کا جو اصل بنیاد ہے دیوی کی، وہ اللہ کی بیٹیوں سے دیوی کا تصور ہے۔ دیوتا اللہ کے محبوب، چہیتے، پسندیدہ، پیارے، اور دیویاں اللہ کی پسندیدہ بیٹیاں، اللہ کی اولاد، فرشتے، انہی کے نام پہ وہ بت بناتے تھے۔ اور بت پرستی کا آغاز بھی آپ جانتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، سورہ نوح کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جو سورہ نوح کی آیہ مبارکہ ہے کہ
سردار بڑے بڑے اپنی قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو چھوڑنا نہیں ہے ان کو، ان کی عبادت ترک نہیں کرنی تم نے، ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو پنجتن تمہارے ہیں ان کو بھی تم نے نہیں چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ سرداروں نے اپنے غلاموں کو، اپنی قوم کو سمجھایا لا تذرن آلہتکم، تم نے اپنے معبود نہیں چھوڑنے جن کی پوجا کرتے ہو، ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور اپنے 5 خداؤں کو بھی نہیں چھوڑنا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ 5 لوگ بڑے نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، زندگی گزاری بڑی خوبصورت، اللہ کی توحید والی، اللہ کی وحدانیت والی، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اور یہ نیک لوگ فوت ہو گئے، کیونکہ موت تو ہر ایک کے لیے، موت سے فرار کسی کے لیے بھی نہیں، موت آ گئی، فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد تدفین ہو گئی۔ شیطان ایک بزرگ کے روپ میں ان کے پاس آیا کہ یار کتنے اچھے آدمی چلے گئے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک آدمی چلے گئے، ان کی کوئی یادگار بناؤ، ان کی یادگار بناؤ، کوئی تصویر وصویر بنا لو، کل بچوں کو بتانا کہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے بچوں کو تلقین کرنا، سبق دینا اپنے بچوں کو کہ یہ نیک لوگ تھے، ہماری قوم کے بڑے تھے، تاکہ بچے نیکی کی طرف آئیں۔ یہ میٹھا زہر دیا شیطان نے انہیں، یار بات تو بڑی اچھی ہے، ان کی کوئی تصویر بن جائے، کوئی یادگار بن جائے تو یاد آتی رہے گی ان کی، ہم بھی نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر سے میں روایت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ بنا لیے، بت بنائے، تصویریں بنائیں اور گرنے پڑنے لگے، پھر بڑھتے 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 عقیدت میں غلو آتا گیا، عقیدے میں حائل ہو گئی اور عقیدہ بگڑنے لگا۔ انہی کو سب کچھ سمجھ کے کہنے لگے انہی کے صدقے تو پلتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ملتا ہے، یہی تو ہمیں دلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ان کو کہو کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے عبادت کے لائق، تمہارے سجدوں کے لائق، تمہاری نیازوں کے لائق، تمہاری نظروں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو ایک ذات باری تعالیٰ ہے۔ فاعبدون، عبادت اسی کی کرو، 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ سال 2 سال 10 سال 100 سال نہیں، 950 سال نوح علیہ السلام یہی عقیدہ قوم کو سمجھاتے رہے، یہ عقیدہ سمجھاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو تھے نیک اللہ کے بندے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، خزانے ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو سمجھانے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جب ان کے کندھوں پہ آئی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھ دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے پاک حبیب لیٹیے نہیں، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اب رب کی کبریائی بیان کرنے کا وقت ہے، اب لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا وقت ہے، کھڑے ہو جائیے۔ کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، وا صفا یا صباحا یا صباحا، عرب اس وقت یہ نعرہ لگاتے، اس وقت یہ بات کہتے جب کوئی دیکھتے کہ بہت بڑی آفت ہم پر آنے والی ہے، اپنی قمیضوں کو اتارتے، جھنڈے کی طرح یوں لہراتے، لہرا کر کے آواز دیتے وا صباحا، بہت بری صبح آنے والی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہو، کس بارے میں خبر دینا چاہتے ہو، جلدی اکٹھے ہوتے کہ یہ کوئی بڑی خبر لے کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اللہ ہم سب کو اس کی بار بار زیارت کرائے، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آواز دے کر کے کہتے ہیں وا صباحا،
لوگ اکٹھے ہو گئے، قمیص تو نہ اتاری کہ شرم و حیا کے پیکر تھے، آواز دی، لوگ اکٹھے ہوئے، کہا سنو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک لشکر آنا چاہتا ہے، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کی زبان سے آج تک سوائے سچ کے ہم نے کچھ نہیں سنا، جب بھی سنا سچ سنا۔ کہا پھر سنو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے عذاب بہت قریب ہیں، میں تمہیں پیغام رب کا پہنچانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ قلادہ اپنے گلوں میں پہن لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے انکار کیا، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے پھر نہ لات ہوگا، نہ منات ہوگا، نہ عزا ہوگا، نہ ہبل ہوگا، نہ کوئی دیوی ہوگی، نہ کوئی دیوتا ہوگا۔ پھر خالص اللہ کی توحید کو مان لینا، اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے۔ پھر دیوی دیوتا چھوٹ جائیں گے۔ یہ جو 360 بیت اللہ میں ہم نے سجائے ہیں ان کا انکار ہے، جب کہنا ہے لا سب کا انکار ہے، 360 کیا 300 کروڑ بھی اللہ کے مقابل میں سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ لا کا معنی ہے سب سے پہلے نفی ہے، اللہ کے ماں سوا کا انکار ہے، نہیں ماننا، کوئی بھی نہیں، کسی انداز میں بھی نہیں، اللہ کا کوئی ایسوسیٹ پارٹنر نہیں ہے کسی انداز میں بھی۔ لا الہ الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، وہ قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، جسمانی ہے، وہ پکار میں ہے، کسی انداز میں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جب کہا تو وہ قوم جو کہتی تھی آپ بڑے صادق ہیں، وہ قوم جو کہتی تھی آپ جیسا امین کوئی نہیں ہے، وہ قوم جو اپنی آنکھیں اور دل فرش راہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب لا الہ الا اللہ کی بات آئی اسی قوم میں آقا کریم علیہ السلام کا اپنا ہی چچا کھڑے ہو کے کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، الیاذ باللہ کہتا ہے تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ وہ چچا کہ جس کی بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی نسبتیں طے ہو چکی تھی، عتبہ عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ بیٹیوں کے رشتے ہو چکے تھے، اتنا پیار تھا، لیکن وہ پیار یکسر تبدیل ہو گیا، دشمنی میں، عداوت میں تبدیل ہوا کہ جب لا الہ الا اللہ کی بات ہوئی۔ یہ پیغام، یہ چراغ جب جلا تو جو اندھیروں کو پسند کرنے والے تھے انہیں تو یہ روشنی اچھی نہیں لگتی تھی، جو اندھیروں کو پسند کرنے والے تھے، کیونکہ جتنے لوگ اندھیرے میں رہیں گے سرداریاں قائم ہوتی ہیں، چدراہٹیں تبھی قائم رہتی ہیں کہ ان کے ماننے والے اندھیرے میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور جو چدراہٹ پسند لوگ ہوتے ہیں، جو زمانے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دوسرے اندھیرے میں رہیں، انہیں شعور نہ آ جائے، ان کے پاس یہ فہم اور ادراک نہ آ جائے کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کا چراغ جلایا تو مخالفت میں بڑے بڑے طوفان کھڑے ہوئے، بجھاؤ اس کو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ پھونکے مارتے ہیں اس چراغ کو بجھا دو۔ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، قریش کا بڑا ڈنکا بجتا ہے، سلامیں ہوتی ہیں، یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لو گے، لا الہ الا اللہ کو مان لو گے تو سارے انسان تو برابر ہو گے۔ وہاں تو تقوی کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے، خاندانوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملتی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں قرآن کریم میں؟ فرمایا انا خلقناکم من نفس واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قوم قبیلے بنائے تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، متقی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، تقوی والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بتا قصبہ لم یسرع نسبہ، جس کے اعمال اسے پیچھے لے جائیں، خاندان کی وجہ سے اگلی صفوں میں نہیں آ سکتے، اعمال کے ساتھ آگے آنا ہے، خاندان کی وجہ سے آگے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 لوگ اسلام کی دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کو، یہ اللہ کی وحدانیت قبول کر رہے ہیں، اور یہ رنگ ان پہ آ رہا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ آتا ہے پھر ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، مشقتیں بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، طوفان کھڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کمال استقامت دکھایا، کمال استقامت۔ آپ دیکھ لیں ابتدا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے صحابہ کرام پر، صحابیات پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو عرب کی دھوپ بہت سخت ہوتی ہے، دھوپ میں پتھر تپے ہوئے، اور ان پتھروں پہ ایک بوڑھی مائی کو باندھ دیا گیا ہے، ایک بوڑھا بابا اسے باندھ دیا گیا ہے، 7 نوجوان بیٹا ہے، فیملی کے 3 ممبر ہیں، تینوں کو باندھ دیا گیا ہے پتھروں کے ساتھ، اور ان کی زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات ہے، اور انہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں، تازیانے ان پہ برسائے جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، واپس پلٹ آؤ، لات کو مانو، منات کو مانو، عزا کو مانو، حبل کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو۔ کہا نہیں مانتے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے۔ کہا زندگی ختم کر دیں گے۔ کہا زندگی ختم کر دو گے تو ہماری زبانوں پہ ایک ہی بات ہوگی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان اسی نے دی ہے، اس کے نام پہ قربان ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ کہا سمیہ بڑی باتیں کرتی ہو۔ کہا باتیں نہیں کرتی، یہ حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کہا اونٹ لے کر کے آؤ، دو لائے گئے، ان کے گلوں میں رسے ڈالے گئے، سمیہ کے پاؤں میں ڈالے گئے، ایک ادھر رسا ڈالے، اونٹ ایسے کھڑے۔ اب یہ اشارہ کیا ہے کہ اونٹ ایک اشارے سے حرکت کریں گے اور جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، چیتھڑے اڑ جائیں گے جسم۔ کہا اب بھی وقت ہے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے۔ کہا اب بھی یہی کہوں گی، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ برچھی ماری پیٹ، اونٹوں کو چلایا، جسم 2 ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اسلام کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے لیے سب سے پہلے اس عورت نے اپنا خون دیا، لیکن اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کی وحدانیت پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کسی انداز میں کھڑا ہونا کرنا پسند نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی چھوٹا بھی کھڑا کر لیں، کہ وہ بڑا تو وہی ہے، رب الارباب تو وہی ہے، لیکن چھوٹے کچھ رب ہم بھی بنا لیں، یہ پسند نہیں کیا۔ اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، کیوں پکارتے ہو ان کو بھائی، یہ لات منات کیوں؟ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، زمین و آسمان اللہ نے بنائی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مشرکین عرب بھی کہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے حبیب ان سے پوچھو، سوال کرو ان سے، آسمان کس نے بنایا ہے؟ کہتے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ یہ کھیت لہلہاتے کس کے حکم سے؟ اللہ سے۔ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر یہ دیوی دیوتا کیوں ہیں؟ کہتے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ ہم اللہ سے دور ہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن ان کا نظریہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہمیں یہ قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے پاس یہ دیوی دیوتا ہمارے سفارشی بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، وہ بھی میں نے کل پرسوں آپ کو شعر سنایا، اقبال نے کیا کہا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان تیسرا کون؟ وہ خالق ہم مخلوق، وہ معبود ہم اس کے عابد، درمیان میں کوئی کیوں؟ یہ پاپائیت کا نظریہ، یہ برہمنیت کا نظریہ، یہ پنڈت و پجاری کو درمیان میں لانے کا نظریہ، یہ کس نے دے دیا؟
کہ درمیان میں لاؤ پنڈت کو. گناہ کر لیے؟ ہاں بہت گناہ ہوئے. تو جاؤ چرچ میں خاص باکس ہے، اس میں جاؤ، پادری آئے گا، اس کے سامنے اقرار کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ زیادہ ہوئے، جاؤ مندر میں جاؤ، پنڈت سے کہو، پنڈت تمہارے لیے پرارتھنا کرے گا تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، گناہ بڑے ہیں. کہا گناہ بڑے ہیں تو اس کے در پہ جھک جا، گناہوں کی معافی اتنی ہی ہے، یہ تیری جبین اور وہ سجدے کی جگہ، اپنی جبین کو سجدے میں رکھ دے، ادھر سے معافی ملنے میں دیر ہی کوئی نہیں. اپنی جبین کو سجدے میں رکھ دے، معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تبلیغ کو لے کر کے 1 سے 2، 2 سے 4 صحابہ کرام، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی دعوت توحید انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا درس انسانیت تک پہنچا رہے ہیں. بلال سنتے ہیں اللہ احد کہتے ہیں، مار پڑ رہی ہے، گلے میں رسہ ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے مکے کی گلیوں میں، لیکن زبان پہ یہی ہے اللہ احد. کسی نے کہا آہستہ کہہ لو، کہا اللہ تو آزما رہے ہیں کہ میں نے جو توحید کا اقرار کیا ہے اس میں پکا بھی ہوں کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا کاش میرے پاس مال ہوتا تو اسے لے کر کے آزاد کر دیتا. ابو بکر کے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا بلال کو لے کر کے آزاد کر دیتا. گئے ابو جہل امیہ کے پاس گئے، کتنے پیسے؟ غلام کے بدلے غلام لے لو، یہ تمہارا غلام ہے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں یہ میرا غلام ہے تم لے لو. کہا نہیں ساتھ پیسے بھی دے دو. کتنے پیسے؟ اتنے لے لو. کہا بڑی بات ہے، غلام کے بدلے غلام برابر ایکول ہو جاتا، پیسے بھی دے رہا ہے، خاص بات. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسے میں لے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیسے بھی جائیں، بندہ بھی جائے، جو جائے، بلال کسی طرح آزاد ہو جائے. یہ توحید کا رنگ جب آ جاتا ہے نا، توحید کا رنگ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی سے خوف ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی ایسے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو دیتے دیتے خون کے کچھ چھینٹے پڑے تو ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، بلی نے راستہ کاٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا. توحید انسان کو مضبوط کرتی ہے، توحید انسان کو پختہ کرتی ہے اور دلیر کرتی ہے. لیکن توحید آئے صحیح زندگی میں، وہ پھر کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے انسان. اسے پتہ ہے کہ میری زندگی کا خالق بھی کوئی اور ہے، میری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، میری زندگی کا محافظ بھی وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک لہ، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، بادشاہت پوری کائنات کی تیرے ہاتھ میں. ولہ الحمد، تعریف بھی تیری لائق ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک سکتا ہی نہیں. لا مانع، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. لما اعطیت، جسے تو عطا کرنا چاہے. ولا معطی لما منعت، اور اسے کوئی دے سکتا نہیں جس سے تو روک لے. جسے تو نہیں دینا چاہتا کوئی دلا نہیں سکتا، اور جسے تو دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد آقا کریم یہ پڑھا کرتے، اور یہی تلقین مجھے اور آپ کو کی. عبداللہ ابن عمر کو پکڑے ہوئے ایک دن جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہے، کہا عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنا عقیدہ نظریہ اس بات پہ فوکس کر لو اپنے آپ میں، ساری مخلوق مل جائے تمہیں فائدہ دینے پر فائدہ نہیں دے سکتے، جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا. ساری مخلوق مل جائے تمہیں نقصان دینے پر نقصان نہیں دے سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھ. یہ توحید جب پھیلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیغام پھیلایا، چودھریوں کی چودراہٹیں جا رہی تھیں
وہ وہاں دیوی دیوتاؤں کے جو پنڈت بن کے بیٹھے تھے، جن کے گھروں میں نذرانے آتے تھے، اب انہیں اپنے نذرانے جاتے ہوئے نظر آئے، وہ مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے کہ اس پیغام کو کسی طرح ختم کرو، اس بات کو ختم کرو۔ اب مشکلات بڑھتی گئیں اہل اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، ایسا کرو بھائی، تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کچھ سکون مل جائے گا۔ کرسچن لوگ ہیں، توحید کا کچھ نہ کچھ تصور تو ان میں ہے، وہ نرم لوگ ہیں، تمہیں وہاں سہولت مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے گھروں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا، خاندانوں کو قربان کیا، اپنے مال اسباب ترک کر دیے کہ کسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین آ جائے۔ مال جاتا ہے تو چلا جائے، اسباب جاتے ہیں تو چلے جائیں، کاروبار جاتا ہے چلا جائے، لیکن دین نہ جائے ہماری زندگیوں سے، توحید نہ جائے ہماری زندگیوں سے۔ ہمارے ہاں تو اللہ نے ہمیں بڑی آسائشیں دی ہیں، کبھی ایسی آزمائش نہیں آئی، ورنہ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کمزور۔ ہجرت کر گئے صحابہ کرام حبشہ میں، 2 بار ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جب حاجی آتے، ان کے پاس جاتے، کہاں کے رہنے والے؟ فلاں علاقے کے۔ اچھا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ان سے باتیں کرتے، پیغام پہنچاتے۔ جب ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا وفد آیا جو یثرب سے آیا تھا، 6 لوگ تھے، حج کرنے کے لیے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرنے لگے، بھئی کہاں سے آئے یثرب سے؟ اچھا، کس قبیلے کے ہو؟ اوس کے ہو؟ خزرج کے ہو؟ خزرج کے ہیں۔ اچھا، فلاں فلاں فلاں، ایسا سارا۔ وہ باتیں ہوتی کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ انسانوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور زبان پہ ایک لفظ آیا، ہوا، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ وہی کون؟ انہوں نے پھر بتایا کہ جب ہماری یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی نا مدینہ میں، اس وقت تو یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، جب ہماری یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو یہودی ایک بات کہتے تھے کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے، اور پوری ایک امپائر قائم کریں گے، ہم ایک حکومت قائم کریں گے بڑی۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ وہی نبی تو نہیں ہے، وہی رسول تو نہیں ہے جن کی یہودی باتیں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ یقیناً باتیں تو وہی ہیں جو یہودی کہتے تھے کہ آخری نبی ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسا پیغام لے کر کے آئیں گے۔ کہا ان سے پہلے یہ سعادت تمہارے سامنے آئی ہے، اس سعادت کو اپنے سینوں سے لگا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں پیغام توحید دے رہے ہیں، اسے قبول کر لو۔ یہ مدینے میں آغاز ہوتا ہے۔ جب مدینے میں آغاز ہوتا ہے تو مکے میں اور ہلچل پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو اس روشنی کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ تو روشنی باہر پھیلنے لگی ہے، اس کا تدارک کرو، اسے روکنے کی کوشش کرو۔ کیا کوششیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ اگلے جمعہ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طرح توحید کے راستے میں رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے کس طرح اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کی مدد کی۔ اگلے جمعے اس پر انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ہے سفر کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں پوری تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مکہ چھوڑنے کے لیے اور مدینہ کو اپنا دار سکونت بنانے کے لیے۔ آخر میں پھر آپ کو اسی طرف متوجہ کروں گا، سفر کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں بھی اہل عرب کی طرح اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عرب میں 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے کو اور سفر کے مہینے کو۔ ان میں بچوں کی شادیاں نہیں کرنی، ان میں ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ عرب میں ایک تھا۔ شوال کے مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایک بہت بڑا کام کر کے انسانوں کو بتایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال میں شادی ہوئی اور 2 سال کے بعد شوال میں ہی رخصتی ہوئی، اور سفر کے بارے میں کلیئر پیغام دیا کہ سنو، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر میں قطعاً کوئی نحوست نہیں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ یہ دن اللہ کے بنائے ہیں، یہ مہینے اللہ کے بنائے ہیں، ان میں نحوست نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، آدم کا بیٹا مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا آ گیا ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، میں نے زمانہ بنایا ہے، اقلب اللیل والنہار، دن رات بنانے والا میں ہوں، یہ میری بنائی مخلوق پہ، تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو قطعاً ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ برا ہے، دن منحوس ہیں، یہ مہینہ نحوست والا ہے، وہ مہینہ نحوست والا ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں۔ یہ ہمارے ہاں توہم پرستی ہے یا جاہلیت ہے ہمارے اندر جو آ چکی ہے۔ اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس بارے میں واضح ہے کہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین اپنے دین پہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ جو پریشان حال لوگ ہیں کسی بھی جگہ پہ، کہیں بھی، کسی بھی معاملے میں، مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے دکھوں کو دور فرمائے، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی اللہ نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ مالک و مولا اپنے در کا فقیر بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ مالک اپنے ہی در پہ ہم سب کو جھکنے والا بنائیں۔ اے مالک، یہ سر آپ نے عطا کیا ہے، جب تک اس میں سانسیں ہیں اس جسم میں، اپنے ہی در پہ جھکنے والا بنانا۔ اے اللہ، اپنے ہی سامنے سجدوں کی توفیق عطا فرمانا، اپنے ہی سامنے رکوع اور قیام کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ، اپنی توحید کے منور راستے پہ ہم سب کو چلانا، شرک کی غلاظتوں سے ہمیں بھی بچانا، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمانا۔ ان راستوں پہ چلا جو تیرے کریم آقا علیہ السلام کا راستہ ہے، جو ان کے ساتھیوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ ہم سب کو چلا۔ اے مولا کریم، حلال طیب اور وافر رزق ہم سب کو عطا فرما۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے مولا کریم، جو ہمارے بہن، بھائی، دوست، رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں جا چکے، ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، ہم سب کو نمازی بنائیے، اپنے در پہ جھکنے والا بنائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔